اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس سبق سے 6A میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے ایک چند سوال لیں گے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس، ABCD۔ جی درست فرمایا۔ صراط کا معنی بتائیے۔ وہ لوگ سیدھا راستہ راستہ۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی من ربکم کا ترجمہ کیجیے۔ آپ سب کے رب کے پاس سے، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، یا جو ہے میرے رب کی طرف سے۔ جی ہم آپ سب کے من ربکم۔ چلیے آپ آج کا سبق لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا اور گرامر میں 3 مزید جو ہے بی سی الا، اور اس طرح ہم جو ہے اس سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 4,500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 23,000 بار آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی ہے نماز۔ جی یہ بتائیے یہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ الصلاۃ اسم کیسے پتہ چلا سسٹر کی اسم ہے؟ الف، شروع میں الف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا، الف سے نہیں، الف لام۔ الف لام جو ہے وہ الف لام۔ اسم کی پہچان ہے۔ اگر کسی حرف کے یا لفظ کے شروع میں الف لام آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ چلیے خیر جو ہے، خیرون بہتر، خیر کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا۔ من النوم، نوم نیا لفظ ہے، من کے معنی ہوتا ہے سے، نوم کہتے ہیں نیند، یعنی من النوم نیند سے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ نیند موت کے برابر ہے، نماز اصلی زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، لیکن نماز جو ہے روح کے لیے راحت ہے۔ لیکن فجر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں ہے۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صبح کی اذان اور نماز ہے یہ ہمارے لیے جو ہے آسانی اور ہمارے لیے راحت خوشی کا باعث ہے، اور ہم اسے سمجھتے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیوں شیطان نے ہماری جو ہے گردن کے پیچھے 3 گرہ دی ہوتی ہیں کہ تو سوتا رہ، ابھی رات ہے اور ابھی نیند باقی ہے، پر ہم جو ہے وہ اس کے منتر کے اثر میں جو ہے سستی اور غفلت سے سوئے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں آذان سنائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ مؤذن پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے آؤ خیر کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور نیند جو ہے وہ اس سے نماز بہتر ہے۔ لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی جو ہے مانتے ہیں اور جو ہے سوئے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اذان اور یہ صبح کی نماز میں خصوصی الفاظ جو ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے اللہ کی طرف چلنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے اسے۔ علم نومکم کے معنی ہیں ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند، ABCD۔ جی کم کا لفظ آیا۔
آپ سب کی نیند. قیامت کے وقت اضافی الفاظ جو ہوتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ 2 دفعہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. قد کے معنی ہوتا ہے کھڑی ہوگی، قد قامت کھڑی ہو گئی، البتہ کیا صلاۃ نماز. آئیے اسے دیکھتے ہیں. قد کے معنی ہوتا ہے البتہ یا ہو چکی آلریڈی، اور قامت کے معنی ہے کھڑی ہو گئی کیا نماز. تو اذان جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کی جاتی ہے، یعنی وہی اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں جس میں یہ اضافی الفاظ ہوتے ہیں قد قامت الصلاۃ کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں اور بیٹھے ہیں وہ جماعت میں شریک ہو. تو لہٰذا یہ 2 چیزیں ہیں، اذان اس بات کا اعلان کہ لوگ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اقامت اس بات کا اعلان کہ جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں وہ جماعت کے لیے جو کہ کھڑی ہو گیا اس میں شامل ہیں. آئیے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ. بسم نہیں نام سے، اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. اور وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو وضو کے بعد صرف یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس سے مرضی داخل ہو جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ دعا. وضو کے بعد کی دعا شروع ہوتی ہے اس سے اشہد اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کیا ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ کلمہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو لہٰذا اسے جو ہے ہم یہاں صرف ویسے دیکھ لیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، میں یا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب الموت شخص کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اللہ کا ذکر زبان پر رہے تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. تو اس کا اگلا حصہ ہے وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کے معنی ایک، یہ 2 لفظ سے بنا ہے وحدہ ہو. وحدہ معنی ایک، ہو وہ ایک اکیلا ہے. لا شریک نہیں ہے کوئی اس کا شریک. واحد سے ملتے جلتے ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں واحد، احد، توحید. لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. لہو یہ 2 لفظ ہیں لا اور ہو. لا کے معنی ہے لیے، یہاں اس کے معنی کا کے آ رہے ہیں لا کے، اور ہو کے معنی اس، یعنی لہو اس کا. شریک سے ملتے جلتے جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان میں شریک، شرکا، شرک، مشرک وغیرہ جو ہے، یا شریک، حصہ دار، پارٹنر، یہ عام استعمال ہوتے ہیں. لہو اس کا یا اس کے لیے. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم وضو شروع کریں اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور اپنا احتساب کریں کہ آپ نے اب تک جو ہے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور پلان بنائیں کہ آئندہ جب بھی وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد اس مختصر سی دعا کو پڑھیں اور دوسروں کو جو ہے اس کی تبلیغ کریں. آئیے اس کے جو ہے اسباق لیتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ کے وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ. پہلے کہا اشہد لا الہ الا اللہ، پھر اس میں کہا وحدہ، یہ بھی ایک ہونے کا اقرار ہے کہ وہ ایک ہے. لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی 3 دفعہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اکیلے ہیں، واحد ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے بے نیاز ہیں. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے انسان تو دنیا بھر کے آسمان تک بھی گناہ کر کے لیا میں
تو انکار ہے، یعنی آپ مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. اور جبکہ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کی ذات صفت، یہ کفر سے بھی خطرناک ہے. کفر کا تو آدمی کو پتہ چلا کہ جی میں انکار کر رہا ہوں، مان ہی نہیں رہا ہوں، وہ تو ایک صاف کیس ہے. شرک کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات آدمی شرک کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. یہ اتنا خطرناک ہے، یعنی ایسی چیز جس کا انسان کو پتہ ہو وہ اس کا کوئی توڑ کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، احتیاط کر سکتا ہے، لیکن جب پتہ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا. تو لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے شرک. تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس سے جو ہے بچائے، اور جو ہے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس حصے کی پریکٹس کیجیے. علم. اگلا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبدہ، جی اس کے ٹکڑے کیجیے. عبدہ کے کیا ہے؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، کتنے ٹکڑے ہیں؟ عبدہ. جی دو کون کون سے؟ عبدو اور ہو. ہاں، عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ، ہو اس کا، یعنی اس کے بندے کون؟ وَرَسُولُهُ. جی اس کے بھی ٹکڑے کرنے پڑیں گے، یہ بھی بڑا لمبا لفظ لگ رہا ہے. وَرَسُولُهُ کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ رسول اور ہو. واو رسول ہو. ہاں آپ نے درست سنائے. چلیے ہم اب اسے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں عبداللہ، نام ہوتا ہے. عبد کے معنی ہے بندہ، اللہ یعنی اللہ کا بندہ. اسی طرح عبدہ اس کا بندہ. یہاں ہو آ گیا اللہ کی جگہ پہ تو وہی لفظ ہے عبداللہ. اب عبداللہ کی جگہ عبدہ یعنی اس کا بندہ. اب واحد ہے اور اس کی جمع ہوتا ہے عباد. یہ آپ نے واحد جمع جو ہم بتاتے ہیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. یہ کوئز میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ اس کی واحد بتائیں یا اس کا جمع بتائیں. رسول اس کا رسول، سوری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے رسول کے لیے بتایا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اس کی ہم کیا ہے گواہی دیتے ہیں. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح مقام ہے ہم اسی کو جو ہے یاد کر کے اور اسی کے مطابق جو ہے عقیدہ رکھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو اس شرک سے بچائیں جو دوسری امتوں نے کیا تھا. یہود انہوں نے کہا جی حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کیا کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے نبیوں کو ہم اس عقیدے سے بچیں. اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اقرار کرایا. ہم ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے اندر اس کا اقرار کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور آپ جو ہے اللہ کے کیا ہے رسول ہیں. یعنی اس شرک سے بچانے کے لیے جو دوسری امتوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی. اب یہ ہماری کم عقلی اور جو ہے لا علمی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے. اگر ہمیں اس کا ترجمہ صحیح اور سمجھ آئے تو ہم کبھی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. تو عبدہ کا لفظ کا یہاں پہ اضافہ کیا گیا ہے تاکہ یہ یقین رہے، اور ہم جب بھی دہرائیں اور اگر اس کے معنی جان جائیں تو اس کو اپنے اندر پختہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے. آپ کو اتنا مرتبہ، اور تمام اشرف مخلوق جو ہے اس میں تمام انبیاء جو ہے افضل ہیں، اور انبیاء میں پھر آپ جو ہے سردار الانبیاء ہیں. آپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اس مقام کو ہم اللہ کے اندر نہیں شامل کر سکتے جیسے دوسری امتوں نے کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ توبہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام یا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں. نہیں، آپ جو ہے اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ہاں آپ کا ایک مقام جو ہے اللہ نے دیا ہے وہ تمام انسانوں میں، تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہے. اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا، نہ پہنچے گا. یہ ایک منفرد مقام ہے جو آپ کو ملا ہے. لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ اقرار کراتا ہے ہر نماز میں کہ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کس بات کی؟
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم عقیدہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا, شریک بنا دیا تھا. ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر اللہ نے بند کر دیا. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں, یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین جو ہے بندے بن کر رہیں اور آپ کے جو ہے طریقہ کو جو ہے اپنائیں, آپ کی جو ہے سنتوں کے اوپر عمل کریں. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علم عبدہ کا ترجمہ کیجئے, ان سب کے غلام اس کے بندے, ان سب کا غلام اس کا بندہ. اے بی سی ڈی, ہو کا لفظ ہے, اب ڈی اس کا بندہ اس کا بندہ ڈی. بی اس کے بندے. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. یہ دعا پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ اللہم اجعلنی من التوابین, اللہم اجعلنی من التوابین, یا اگر رکے تو پھر ایسے کہہ سکتے ہیں اللہم اجعلنی, اجعلنی یعنی بنا مجھ کو. اللہم, یہ یاد رکھیں یہ ایک مخصوص لفظ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ جو ہے صرف اللہ کا نام ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اگر استعمال بھی کریں گے تو اس کے ساتھ کچھ ملائیں گے, جیسے کہیں گے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. کسی کا نام رکھیں گے تو اللہ کا لفظ اگر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے عبداللہ جیسے. اسی طرح لیکن اللہم جو ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ, یعنی پکار ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کیا کر, اجعلنی, دو لفظ ہے, اجعل بنا, نی مجھے, یعنی مجھے بنا دے. کیا بنا دے؟ من التوابین, من معنی سے تواب جمع ہے, یہ تواب توبہ کرنے والے یعنی تو خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. آئیے اس کے لفظی ترجمہ لیتے ہیں. اجعل بنا دے, نی مجھے, اجعلنی مجھے بنا دے. لفظ ایک ہوتا ہے تاب, تابہ کا معنی ہے پلٹنا, اس سے نکلا لفظ تائب پلٹنے والا, یعنی یہ جو فاعل ہے وہ پلٹنے والا تائب. اسی سے لفظ نکلا بار بار لوٹ. تو یہ جو لفظ ہے یہ تواب کی جمع ہے, یعنی تواب کی جمع تھا بار بار لوٹنے والا, بار بار لوٹنے والے میں. اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف بار بار لوٹتے ہیں, اس کی توبہ کو بار بار قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا اگلا حصہ اس کا ہے وَجَعَلْنِي مِنَ التَّحْرِيم, متطہرین. یہ جو ہے وَجَعَلْنِی, وا اور اجلنی یہ تین لفظ ہیں, واو اجل اور نی, اور بنا دے مجھے. کیا؟ مینت, منل, یہ جو ہے من جو ہے سے ہو گیا, المتطہرین. ہاں جی, یہ کیا لفظ ہے؟ اسم میں فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ المتطہرین. جی اسم. کیسے پتہ چلا؟ الف لام, کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. مان لیا یہ اسم ہے. اب بتائیں یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. کیسے پتہ چلا مونس. مؤنث ہے؟ تو کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ کیا پہچان آپ کو ہے کہ اس کے آپ آخر بتائیے؟ میں جانون ہے. یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی, مؤنث کی علامت آخر میں ہوتی ہے الف تا, تو یہ مؤنث تو نہیں ہوا. چلے یہ بھی پتہ چل گیا یہ مؤنث نہیں ہے. جب مؤنث نہیں ہے تو ظاہر ہے مذکر ہو. اب یہ بتائیں واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع. تو لہٰذا اس کے دیکھیں ایک ہی لفظ کو, آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا فرض کر لیں, لیکن لفظ کو آپ پہچان لیں کہ یہ اسم ہے. پھر آپ یہ بھی پہچان لیتے ہیں اسم اس لیے کہ اس پہ الف لام آ رہا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے کیوں, اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے, اور یا نون جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے, مؤنث کے لیے الف آتی ہے. اگر وہ جو ہے پیش والا ہے تو اس پہ الف تا کے اوپر پیش آ جاتا ہے, اور اگر وہ جو ہے دو زبر دو زیر والا ہے تو الف تا کے, یہ پتہ چل گیا یہ مؤنث نہیں ہے. جب کوئی مؤنث نہ تو وہ مذکر ہو گیا. اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا یہ جمع ہے. جمع کا کیسے پتہ چلا؟ میں کہیں جا رہا ہوں, آپ لوگ مانے جا رہے ہوں, تو وہ جمع نہ ہوگا. کون ثابت کرے گا کہ جمع ہے؟ کس چیز سے یا نون جمع کی علامت ہے. ہاں,
جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسم یہ ہے اور اسم کی پہچان یہ ہے، شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، وہی ہم بتاتے ہیں اگر جمع تو اس کے آخر میں واو نون یا الف تا آتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ یا نون آیا جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو دیکھیں تینوں علامتیں آپ نے پہچان لی، الف لام سے اس کو اسم پہچانا، یا نون سے اس کے جمع ہونے کو پہچانا، اور یا نون ہی سے جو ہے آپ نے اس کو مذکر ہونا بھی پہچان لیا. اس طریقے سے ہم نے ہر جو ہے قرآن کے لفظ کو پہچاننا ہے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس دعا کو جو ہے اچھی طرح یاد کر کے ہر وضو کے بعد دہرائیں، اپنا احتساب کریں، پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین. انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ توبہ کر لے گا، پہلے تو اعتراف کرے یعنی اپنی غلطی کا، پھر اس پہ شرمندگی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، اور جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم کریں، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی. تو یہ 5 چیزیں پوری ہوں تب توبہ ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ میری توبہ اور کہا بس توبہ ہوگی، نہیں. آپ نے جو کچھ کیا یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور پھر اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ آئندہ یہ نہیں کروں یا کروں گا. اور جن کا حق مارا ہے، تلفی کی ہے، اس کو لوٹانا اور ان سے معافی لینا، اور پھر زبان سے توبہ کی ادائیگی کرنا. اور اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ جو ہے سب سے بہترین توبہ کا کلمہ ہے. جب انسان توبہ کرے تو استغفار پڑھے. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ. متطہرین پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہے مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، ہر قسم کی پاکی. کیونکہ پاکیزگی کے بغیر جو ہے عبادت قبول نہیں ہے. تو لہٰذا تمام چیزوں سے پاک صاف ہو جائے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے گناہ وضو سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے مٹی گرد جو ہے وہ پانی لگنے سے پانی سے دھل جاتی ہے. تو لہٰذا آپ پاک صاف ہوں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، لباس، مکان، عقیدہ، خیالات، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز شروع کریں. تو آئیے دعا کو پورا دیکھ لیتے ہیں. یہ حصہ زائد ہے، وہ باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دعا کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین التطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. علم. اجعلنی کے معنی ہے بنا مجھے، بنا ان سب کو. وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے ABCD. بنا دے مجھے، بنا مجھے. بنا دے. التوابین کا ترجمہ کیجئے توبہ کرنے والا. جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو، خوب توبہ کرنے والا جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. ABCD. جی خوب توبہ کرنے والوں میں سے. ہاں خوب توبہ کرنے والا. ہاں توبہ کرنے والے جمع کا صیغہ ہے توابین. جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو وہ علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. شاباش. اچھا، المتطہرین کا معنی ہے وہ لوگ جو، یاد رکھیں ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب ہوگا. پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو. ABCD. جی چاروں ہی ہو سکتے ہیں. ABC ضرور. ویری پاک گڈ، صاف رہنے والوں میں پاک رکھنے والے درست سب فرمایا. لباس. سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے. گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو بھی غلط طریقے سے لے گیا ہے اسے لوٹانا. ABCD. چاروں ہی. درست فرمایا. وضو کے بعد دعا میں توحید پر ذکر دیا گیا ہے. 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ. ABCD. ایک. مرتبہ. نہیں اشہد 3 مرتبہ. آپ نے وحدت کا جب پڑھا تھا وہاں بتایا تھا کہ وحدہ لا شریک ہو، اور جو ہے اس سے پہلے کا کلمہ اشہد جو دیتے ہیں گواہی وہ 3 مرتبہ.
اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر ہم گرامر کی طرف چلیں گے. آپ کا کوئی سوال اس سبق کے بارے میں ہے تو وہ آپ پوچھ لیجئے. سر ہم نے جب مونس بنانا ہوتا ہے تب الف تا لگاتے ہیں؟ نہیں، جب مونس بنانا ہوتا ہے تو گول تا لگاتے ہیں. البتہ جب جمع کا مونس بنانا، جمع مونس، تب الف تا لگاتے ہیں. سر وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے بولے نا، وہ کون سا پڑھنا ہے سو؟ جیسے مومنہ، مومنہ جو ہے اس کے آخر میں گول تے لگائی، مومنہ تم. اب ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنائے تو گول تے کو کھول دیں گے، ہٹا دیں گے، اس کی جگہ الف تا لگائیں گے، وہ بن جائے گا مومنہ. نہیں وہ نہیں بول رہی ہوں، وہ نہیں پوچھ رہی ہوں میں. بولے آپ 3 مرتبہ پڑھنا ہے بولے نا. 3 مرتبہ پڑھنا نہیں ہے سسٹر. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وحدت جو ہے اس کا 3 دفعہ جو ہے ذکر آیا تھا. یہ دیکھیے میں آپ کو پیچھے سلائیڈ دکھا دیتا ہوں. نہیں، اسی کے بعد ایک ہی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. اجانی مجھے بنا کے یہ دیکھیے اس سلائیڈ میں ہم نے کہا تھا وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ ہم کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا اسی میں کہتے ہیں وحدہ، وحدہ بھی جو ہے وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اقرار ہے. اور تیسرا تھا لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم 3 دفعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کے ایک ہونے کا جو ہے وہ اقرار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم 3 دفعہ جو ہے گواہی دے کر یہ مانتے ہیں، اور اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شرک ہے، یا ہم اسے شرک سمجھتے ہی نہیں ہے. تو آئیے گرامر کا حصہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز میں ہم نے پڑھا، اب یہ حصہ ہے اس کا. آج ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر میں بی، فی، الا جو ہے وہ پڑھیں گے. تو یہ ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ کرنا ہے. تو آئیے ٹی پی آئی کو ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں جو آپ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سبق دہرائے اور آپ ایک دوسرے کو بتائیں اور دل سے یہ کریں. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ بار بار آپ کو ہم دکھائیں گے. پہلی کیا ہوتی ہے؟ اسم، جو کہ کسی کا نام ہوتا ہے جیسے کتاب ہے، مکہ ہے، یا صفت ہوتی ہے جیسے مسلم ہے، مومن ہے. اور اس کی پہچان ہم نے یہ دیکھا تھا، اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے اور یا پھر جو ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں آخر میں، یا اگر جمع ہو تو واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں. اس میں واو نون اور یا نون جو ہے یہ مذکر کی جمع کے لیے آتے ہیں اور الف تا جو ہے وہ مؤنث کی جمع کے لیے آتے ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا تھا فعل. فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم حرف کی ایک اور تعریف ہے، وہ کہتے ہیں جو چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. یعنی آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں ہر چیز یا تو اسم ہوگی یا فعل ہوگی یا حرف ہوگی. تو وہ کہتا ہے اسم کو تو آپ نے پہچان لیا ان علامتوں سے، اور فعل کو پہچان لیا اس کے اندر زمانے سے. اگر کوئی لفظ ہے جو نہ اسم ہے جو نہ فعل ہے تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے، وہ پھر حرف ہوگا. تو آئیے یہ ٹیبل ہم نے شروع کیا تھا، یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، یہ آخر تک چلے گا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر اس کی ایک بدلی ہوئی حالت ہم نے دیکھی تھی. اس کی جگہ کبھی کبھی ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. فرق کیا ہوا؟ پہلے والے میں تو ہم کہتے تھے وہ، جب ہم ہو کہتے تو اب وہ نہیں کہتے، ہم کہتے اس کا. یہاں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان سب کا.
اور ای کا مطلب ہوتا ہے میرا، کا مطلب ہے آپ کا، کا مطلب آپ سب کا اور نہ ہمارا، یعنی ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے پھر اسم ملائے تھے، ہم نے کہا جی رب جو ہے ایک اسم ہے، اس کو ہم جو ہے ان ضمائر کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ملائیں تو کیا بنا؟ ربو، اس کا رب، ربو ہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ پھر میں نے آپ سے مختلف اسم دیے، مثلا میں نے کہا کتاب ایک اسم ہے، اسے ملائیں تو کیا بنے گا؟ چلے مل کے بناتے ہیں، سارے بنائیں، کتابوں اس کی کتاب، کتابوں ان سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی کتاب، کتابوں آپ سب کی کتاب، کتابوں۔ چلے ایک اور اسم لیتے ہیں، رسول، رسول ایک اسم ہے، خود سے بنائیں، رسولوں کا، رسولی، رسولوں کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا آپ رسول، سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول۔ تو اب فرض کر لیں ہم اس کی جگہ ایک اور قسم لے کے آتے ہیں بیت، بیت کی معنی ہوتا ہے گھر، بیتو کا گھر، بیتو بیتہم، بیتو کا، میرا گھر، بیتکم، بیتنا، بیتنا میرا ہمارا۔ گھر، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سارے ضمائر آتے ہیں تو آپ کسی بھی اسم کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کا جو ہے ٹیبل تیار ہو جائے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب حرف ہم لیتے ہیں، لا اور لی، اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، من کے معنی ہوتا ہے سے، اور ان سے کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ جیسے یہ لی اور لا ہے، اس کو اب ہم ملاتے ہیں ہو اور ہم کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ لہو، لہو، لہم، اور اگر ہم ملائیں ٹی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ لکا، لی، لکا، لکی، اور لینا، اگر تم نا کے ساتھ ملائیں تو کیا ہوگا؟ لکم، لکم، لنا۔ لنا۔ اسی طرح من کو ملائیں، اب من کو ملائیں، آپ لوگ خود ملائیں من کو، منہو، منکم، منکا، منی، منکم، منا، من کو منا۔ اب ان کو ملائیں، ان بھی ایک جو ہے حرف ہے، اس کو ملائیں، انہو، انہم، انہو، انکا، انہم، انکا، انی، انکم، انا۔ آج کا سبق ہم نے یہی سیکھنا تھا، وہ تو آپ لوگوں نے بنا دیا، اب میں کیا کروں؟ پھر میں آپ لوگوں سے ٹیبل دلوا، کچھ تو کرنا ہے نا، ہم نے آخر کچھ تو کرنا ہے، چلے کریں۔ لہو کا ٹیبل کون دہرائے گا بھائی؟ ہاتھ ریز کرے، زبیریہ پہلے تو آپ دہرائیں، آپ نے سب سے پہلے لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ وہ تو میں نے بتایا نہیں تھا، آپ نے ایک ایکسٹرا پوائنٹ لے لیا، اب میں کہاں سے لاؤں؟ 10 میں سے اب 11 نمبر دینے سے پڑا۔ چلے منو کا ٹیبل جو ہے محمد احمد آپ کرائیے جی بھائی، اب بردر۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ ویری گڈ۔ چلے جی نورین فاطمہ آپ جو ہے انہو کا ٹیبل بنائیں، وہ کمپیوٹر نہیں بتا رہا، وہ کہتا ہے وہ زبانی کرے۔ چلے جی آپ زبانی بنا لو، انہو۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس ایک عورت سے۔ ہاں دیکھیں آپ نے ٹیبل پورا کیا، کمپیوٹر نے فوراً کہا یہ لو یہ تو مجھے آتا ہے، کمپیوٹر بھی مان گیا، کہنے لگا ہاں یہ دیکھو یہ ہے۔ چلیے اب یہ تو تھے پچھلے اسباق دہرائی تھی، اور اس کے رسول من اللہ کا ترجمہ کیجئے، رسول اللہ کی طرف سے، کئی رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے رسول اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے۔ یہ ہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو نکرہ ہوتا ہے نا، اس نکرہ کے ساتھ کوئی لفظ لگانا پڑتا ہے، جو کہ ایک، کوئی، کچھ، چند، ان میں سے کوئی ایک لفظ ضرور لگتا ہے جب یہ نکرہ ہو عام، اور جب الف لام کے ساتھ تو پھر کوئی چیز نہیں لگتی۔ اگر یہ ہوتا الرسول، الرسول ہوتا تو پھر ہم کہتے رسول، اور یہ چونکہ رسول جو ہے یہ نکرہ ہے، عام ہے، تو اس لیے ایک کا لفظ لگے۔
वलिल मोमिनीन के मायने बताइए, मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए और मोमिन औरतों के लिए और मोमिन मर्दों के लिए, ABCD। वलिल मोमिनीन, बी हाँ, और डी यानून औरतों के आया, लिए। यानून आया इसलिए मर्दों के मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। मिन रब्बिही के मायने बताइए, मेरे रब की तरफ से, उसके रब की तरफ से, इस औरत के रब की तरफ से, उन सब के रब की तरफ से, ABCD। बी उसके रब की तरफ से। बी उसके रब की तरफ से। चलिए अभी म्यूट कर लीजिए, आज का सबक हम शुरू करने लगे हैं। गहरी सांस लीजिए और रब्बी ज़िदनी इल्मा जो है कहिए, ताकि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। तो आइए जो है शुरू करते हैं आज का सबक। और वो बी आज ही। का सबक क्या है? बी फी अला। आज हमने ये इन तीन के साथ जो है ना ये टेबल बनाना है। बी के साथ जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या होगा? बी ही, फी ही, अला से अलैहि। और हम के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बी हिम, फी हिम, अलैहिम। का के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बिका, फीका, अलैका। और या के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बी या, फी या, अलैया। और कुम के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बिकुम, फीकुम, अलैकुम। और ना के साथ मिलाएंगे तो आप लोग बताएं क्या बनेगा? तीनों को ना के साथ मिला के फीना, बीना, अलैना, हाँ, ऐसे बनेगा, बीना, फीना, अलैना। तो अब टेबल तो आपने बना लिए, आइए मश्क करते हैं इसकी। पहला हम लेते हैं बी वाला टेबल। तो ये क्या है? बी को हम किससे याद करेंगे? बिस्मिल्लाह से। बिस के मैंने होता है से, जैसे कहते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो बी को हम यहाँ इससे याद करते हैं। अब इसका टेबल लेते हैं। टेबल क्या है जी? बी ही, उससे, बी हिम, उन सब से, बिका, आपसे, बिया, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से। चलें जी, कौन कौन दोहराएगा? चलें, सबसे पहले तो वो उसी ने हाथ रेज किया हुआ है। जुबैरिया, आप बहुत होशियार हैं, सबसे पहले हाथ रेज किया होता है। चलिए दोहराएं इस टेबल को। बी ही उससे, बीहिम उन सब से, बिका आपसे, बी बिया मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। हाँ चले, ये अहमद एक दफा आप दोहरा ले, फिर अनीला से करवाते। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चलें जी, अनीला बीबी आ जाएं, आपकी बारी आ गई। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बिया मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। ये बिया नहीं है, इस पे जबर नहीं है, सिर्फ बी, बी कहेंगे, बी, बी मुझसे। तो आइए सवाल जवाब लेते हैं। आऊज़ु बिका का मायने बताइए। याद रखें, एक से ज्यादा जवाब होंगे। मैं उसकी पनाह मांगता हूँ, मैं खुद से पनाह मांगता हूँ, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी, ABCD। ए और एक से ज्यादा मांगता हूँ। ए एंड डी। हाँ, दो तर्जमे होंगे। मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी, यानी ये दो तर्जमे आएंगे। आमनतु बिल्लाह के मानी बताइए। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं ईमान लाया अल्लाह की तरफ से, मैं ईमान लाया अल्लाह के लिए, मैं ईमान लाया। ABCD। आमनतु बिल्लाह। मैं अल्लाह पर ईमान लाया। ये अगला टेबल बनाते हैं फी से। फी के मानी होता है में। इसे याद करने के लिए क्या है जुमला हमारे पास? फी सबीलिल्लाह, यानी ये हम आम कहते हैं फी सबीलिल्लाह, तो फी के मानी होते हैं में। तो आइए इससे टेबल बनाते हैं। फी ही, इसमें, फी हिम, इन सब में, फी का आप में, फी या। यहाँ देखें जबर आ रहा है, तो इसलिए अब हम कहेंगे फी या। ये की दो आवाजें निकालेंगे, फी या मुझ में, और फी तुम आप सब में, फीना हम सब में। चलें जी, कोई नया बंदा आए भाई, सारे वही सफदर हसान। चले जी, आपने कोई टेबल नहीं कराया, आप कराओ। दुराई भाई।
فی ہے اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. چلے جی یہ زبیدہ آپ نے بھی کوئی ٹیبل نہیں کرایا، آپ کرو. بسم اللہ. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. ویری گڈ. اچھا وہ کدھر گئی؟ آج نظر بھی نہیں آ رہی. شبیرہ خان کدھر ہے؟ چلو آؤ بھائی ٹیبل کراؤ. آپ کہتے ہیں مجھ سے ٹیبل نہیں کرا. چل چل ٹیبل دراؤ ہٹو یہ ٹیبل کراؤ. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی ہی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سے، ہم سب میں. اچھا اس میں ایک ہم لفظ ہے، سب اس میں. کو آپ 3 دفعہ میرے ساتھ دہرائیں گی. ہاں فیا بولو. فیا 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 فیا. یہ اس فیا. کے پاس شد نظر آ رہا ہے، یہ جو دانت والا جو نشان نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یا کی 2 آوازیں. فی یا یا کی 2 فیا. آوازیں نکال لیں گے. اسے پہچان لیں جس لفظ کے اوپر یہ شد، یہ 2 دانت جیسا نظر آ رہا ہے، یہ ہوگا اس سے شد کہتے ہیں. اس کی 2 آوازیں ہوتے ہیں. اب یہاں اسے ہم کیسے فیا پڑھیں گے؟ فیا فیا یا کی 2 بس، فیا. باقی صحیح ہے. ہاں آج کل سے بہتر ہو گیا آپ کا ٹیبل. چلے اب آگے مکالمہ آ گیا ہے. اس کے لیے نیا لفظ ہم لیتے ہیں خیر. خیر کا معنی ہوتا ہے اچھا، بہتر. تو آئیے دیکھیں کیا ہے مکالمہ. حل فی خیر، کیا اس میں کوئی بھلائی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ سب مل کر دیں. نعم حل فی فی خیر. خیر. نام ویری فی گڈ. خیر. نام فی خیر. اور اگر میں نام کہوں فی حل خیر. فی ہم خیر. نعم فیہم خیر. ویری نام گڈ. نہیں آئے گا. اور اگر میں کہوں حل نام فی کا خیر، اب نام کیا فی ہوگا؟ یا خیر. نام فی. نام فی اور اگر میں کہوں حل فی کم خیر، نام فی نا خیر. بس یہ آپ نے یاد رکھنا. مکالمہ جب بھی آئے گا، مکالمہ جب بھی آئے گا وہ اسی طرح آئے گا. ہوں کے ساتھ، کا اور تم کے ساتھ آئے گا. سیم جواب آئے میں گا. ہوں کے لیے ہم اگر ہوں سوال کرے گا کے تو لیے جواب ہوں سیم آئے رکھیں گے، کا کے لیے یا کہیں گے، تم کے لیے نہ کہیں گے. باقی کچھ بھی فرق نہیں ہے. چلیے اب ترجمہ کیجئے. تم سب میں، فیکم، منکم، لکم، علیکم، ABCD. تم سب میں. جی فیکم، فی پڑھا تھا، اس کے معنی تھا میں. فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجئے. چلے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ تک، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ پر. ABCD. اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں. اللہ کے راہ میں. تو ہم یہ فی کا جو ہے معنی کہاں سے یاد کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ کی راہ میں. جی. حل فیکم خیر. نام فی ہم خیر، نام نام فی ہی خیر، نام فینا خیر، نام فی خیر. فی نعم فی نا بولے خیر. سیم آتے تھے. ان کا جواب ہمیشہ نہ سے دیں گے. فینا خیر. آئیے تیسرا جو ہے ٹیبل لیتے ہیں علیہ کے ساتھ. اسے یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے جملہ ہے السلام علیکم. یہ علیہ جو ہے نا، یہ تم، یہ علیہ، اس سے ہم نے اب یہ ٹیبل بنانا ہے. علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. آ جائیں جی. کون کون بیٹھے جی؟ نورین فاطمہ شروع ہو جائے. نورین فاطمہ، پھر زیبا کی باری آپ کے علیہ بعد. اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. زبردست. علیہ چلیے اس پر، زیبا علیہم اب آپ اس، سنائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ویری گڈ. چلیں احمد آپ کی باری بھی آ گئی، آپ بھی دہرا دیجئے. کون علیہ کا ٹیبل کریں. کس کو بولو؟ احمد کو کہا تھا.
اس نے میوٹ کر لیا. چلیں جی, وہ نہیں کر رہا ہے. صفدر حسان آپ کرائیے. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر. جی صفدر حسان آپ بھی دہرا دیجیے اس ٹیبل کو, پھر آگے چلتے ہیں, باقیوں سے اگلے ٹیبل کرائیں گے. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر. ویری گڈ. اس سے میں جو پڑھو. سب سے اچھی بات ہے جس کے لیے میں آپ کو شاباش دے رہا ہوں وہ ہے علیہ کا تلفظ, کیونکہ یہ جو ہے جو شد والے لفظ ہوتے ہیں اکثر ہم یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, تو اس لیے یہ آپ دیکھ لیں, اگر اس پہ شد ہے پھر تو آپ پڑھیں گے علیہ, اور اگر شد نہیں تھا تو یہ کیا ہوگا علیہ, یہ کی آواز یہ کی, اور اگر شد آ گیا علیہ تو دو آوازیں, یہ اہم چیز تھی. چلے جی علیہم کا ترجمہ کیجئے. اس پر, تم سب پر, ان سب پر, ہم پر, ABCD. ان سب ان کا پر, لفظ ہے ان سب پر, ان سب. ان سب پر. السلام علینا کا ترجمہ کیجئے. سلامتی ہو پر, سلامتی ہو ہم پر, سلامتی ہو ان سب پر, سلامتی ہو سلامتی ہو ہم پر. ABCD. ان سب من الذین, علی الذین, ٹھیک ہے, ہمیں اب اسی طرح ہوتا ہے بی ہی اور بی ہا, اور اگر ہم کہیں فی ہی تو یہ کیا ہوگا فی ہا, اور ہم کہیں علیہ ہی تو ہوگا علیہا. آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. مثلاً بی کے ساتھ ٹیبل کون دہرائے گا؟ ہاں جی, کون کون رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں کیا؟ جی زبیریہ آپ رہ گئی تھی, آپ دہرا دیجئے. بھی اس سے, بھی سب سے, بھی کا آپ سے, بھی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے. بہار آپ بھی دہرا دیجئے یہی ٹیبل. انیلا, انیلا آپ نے بھی اس سے, بھی ان سب سے, بھی کا آپ سے, بھی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے. ویری گڈ. چلے جی زبیدہ آپ جو ہے فی ہی کا جو ہے ٹیبل کرائیں. فی ہی زبیدہ ابھی تو فی ہی اس سے, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں. جی زیبا ابھی آپ نے بھی کیا ہوا تھا, انی کدھر گئی؟ دہرائیں جی آپ بھی یہی ٹیبل دہرائیں. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں. ہاں جی, اگلا ٹیبل کون کرانا چاہتا ہے؟ نیا بندہ چاہیے, ہمت والا بندہ چاہیے جس میں ہمت ہو, کیونکہ وہ زبانی کرنا ہے, نظر نہیں آ رہا, کمپیوٹر انکاری ہو گیا, کہتا میں نہیں دکھاتا. ہاں جی نورین کرے گی. چلے جی نورین آپ کو لوگوں نے کہا آپ کرائیں جی یہ علیہ کا ٹیبل, تاکہ کمپیوٹر کو میں منا لوں کہ جی نہیں کلاس کو آتا ہے. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. کیا بات ہے, دیکھیں آپ کی بات وہ مان گیا, کہتا ہے ہاں ہاں بالکل یہ صحیح فرما. ٹھیک ہے نا, ہاں چلیں جی بھیا, شاید آپ بڑی دیر سے آئی ہیں, ابھی یہ دہرائیں ٹیبل. آپ لکی ہے کہ سر میں شروع سے ہوں. ہاں علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, اور علینا ہم سب پر. ہاں اوپر ہم سب. جی تو وہ کدھر گئی جو کہتی مجھے اردو ہی نہیں آتا؟ وہ کدھر ہے؟ شبیرہ خان. ہاں چلو آؤ, یہ آخری ٹیبل ہے, اس کو کراؤ. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ سب پر,
अलैहि आप मुझ सब मुझ नहीं है, पर, अलय का एक के लिए है हाँ आप पर, आप पर, जी। अलैहि मुझ पर, अलैया अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड। आज का आपका ये टेबल लगा, आपने आज इसको पक्का करना है, इसको 5 दफा कम से कम पढ़ना है ताकि आपको इसका उर्दू तर्जमा भी आ जाए और इसका तलफ़ुज़ भी आ जाए और ये भी पता चल जाए कि कहाँ जो है वो एक का तर्जमा है, कहाँ पे एक से ज्यादा क्या है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके लिए आसानियां फरमाए सिस्टर। चले जी, आज हमने ये सीखा था बी जो है इसको याद करने के लिए हम बिस्मिल्लाह का जो है जुमला याद रखते हैं। फी जो है मे के मायने में इसे हम फी सबिल्लाह से याद करते हैं। अल्लाह के मायने पर होता है कि हम अस्सलाम वालेकुम से याद करते हैं। आइए, अब कंप्यूटर ने आगे टेस्ट दे दिया, कहता है जी इनसे पूछो ये बी हिम का क्या मतलब होता है और इशारा किधर करते हैं। राइट साइड पे मैंने हाथ सबके भी लिए लगाया, खुद ही कंप्यूटर ले आए। मैं तो वो पिछली स्लाइड पढ़ रहा था, खुद ब खुद राइट राइट पे राइट साइड 4 पे उंगलियां, कंप्यूटर भी सबके जो है लिए शरारतें करता है। 7 बी उनके। हिम, ओके। अच्छा, अब अगला है फीकुम, इसका तर्जुमा भी करना और डायरेक्शन भी बतानी है कि इशारा किधर करेंगे। सामने 4 उंगलियां, आप सामने में, 4 उंगलियों के आप सब आप सब में, और आगे की तरफ इशारा करेंगे। और आखिरी लफ्ज है अलैहि। अलैहि का जो है वो तर्जुमा कितना अकेला होगा? सामने, एक उंगली सामने की तरफ, अलैहि साइड से राइट साइड मेरे पे उस पर, उंगली से दाएं जानिब एक उंगली उस का पर इशारा होगा और दाएं तर्जुमा है जानिब अलैहि करेंगे। उस पर। ये ही जो है ये हु है, हु के ऊपर कभी कभी जबर की बजाय जेड आ जाता है, तो ये जो है अलैहि पढ़ते हैं आसानी के लिए। अलैहि जो है पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अरबों ने इसको ही के साथ पढ़ा है अलैहि, तो इसलिए यहाँ पे हम अलैहि का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो आइए, इसके सवाल है फी का जो है मुअन्नस बताइए। फी ही का, फी का, फी हिम, फी ही, फी हा, डी ए बी डी सी डी डी। डी डी फीहा। चले जी, मुकालमा आ गया। अल्लाह रहीम बिही, क्या अल्लाह ताला उसके साथ मेहरबान है या उस पर मेहरबान है? जी, क्या जवाब होगा? नाम 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 अल्लाह रहीमुम बिही। वही जवाब होगा। बिही में असल तो हु है ना, हु है, हुआ, ये हुआ की बदली हुई हालत हु है, तो वही है, तो लिहाजा जवाब वही रहेगा। अल्लाह रहीम भी, नाम अल्लाह रहीम भी। और अगर ये कहते कि हल्लाह रहीम बिहिम, तो अब क्या जवाब होगा? नाम अल्लाह रहीमुम बिही। यही जवाब होगा, नाम अल्लाह रहीम बिही। हल की जगह सिर्फ नाम लग जाएगा, बाकी वही सवाल। लेकिन अगर ये हो हल्लाह रहीम बिका, अब क्या नाम अल्लाह रहीमुन बिया। का बी का जो है वो बी के साथ बिया बिया होगा। बिया नाम अल्लाह रहीम बी, बी बी। और अगर वो हल अल्लाह रहीम बिकुम, कुम आ गया, तो अब क्या जवाब देंगे? नाम अल्लाह रहीमुम बिना। नाम अल्लाह रहीम बिना, कुम जो है वो ना के साथ तब्दील होता है। तो ये आपने मुकाबले में पक्का कर लेना है। उनके जवाब हुआ उनके साथ ही, का जवाब या के साथ ही जुमला आपने जो है दोहराते हैं। यहाँ था अल्लाह रहीम भी, यहाँ होगा अल्लाह रहीम भी। यहाँ था अल्लाह रहीम भी, यही होगा अल्लाह रहीम भी। यहाँ है अल्लाह रहीम भी का, हाँ का बदल जाएगा किससे? अल्लाह रहीम भी, ये से बदल जाएगा। अल्लाह रहीम भी कुम था, तो कुम जो क्या होगा? अल्लाह रहीम बिना, कुम जो है ना से बदल जाएगा। बस ये बात अगर आपको समझ आ गई, आपको मुकालमा आ गया। अब हमने नहीं में जवाब देना है। हल अलैहि दैन, देनन की मतलब होता है कर्ज, जैसे कहते हैं ना लेन देन, वो जो लेन देन होता है ये वो वाला देन है, यानी देना जो होता है किसी को, कर्ज जो दे किसी का अदा करना है। हल अलैहि दैन, इसको नहीं से जवाब देंगे, तो नहीं के लिए ला अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, यानी वही हो जाएगा, सिर्फ मा नाम की जगह मा। अगर कहें हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, वही जवाब रहेगा, सिर्फ हल की जगह हम मा लगा देंगे। और अगर मैं कहूँ हल अलैहि का दैन, तो अब क्या जवाब होगा? मा अलैहि 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 मा अलैहि दैन, अलैहि या से ये आ गया, याद रखिएगा मा अलैहि। और अगर मैं कहूँ हल अलैकुम दैन,
कुम का लफ्ज आ गया, मा अलैना दैन। मा अलैना दैन। ये जो है मुकालमे में आपने याद रखना है कि हु और हम ये वही होते हैं। का की जगह अलबत्ता या आ जाता है, कुम की जगह ना आ जाता है। तो आइए सवाल जब देखते हैं। अला अब देना के मानी बताइए। हमारे बंदे पर, उन सब के गुलाम पर, उसके बंदे पर, उसके गुलाम पर, ABCD। हमारे बंदे पर। वेरी गुड। अब ये टेबल है जी, बी का टेबल कौन दोहराएगा तेजी से? बी ही दोहराइए। बी ही, बी हिम, बी का, बी या सब मिलके दोहराओ, सब मिलके दोहराओ। बी कुम, बी न। बी का टेबल कौन दोहराएगा? बिही दोहराएं सब। बिहिम बिका बिही बिकुम बिना। वेरी गुड। आप तो कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। अब आ जाए जी, ये कुछ अरबी के जुमले, इनका हमने तर्जमा करना है। अस्सलामु अलैकुम, क्या तर्जमा होगा? कुम का लफ्ज आ रहा है। सलामती हो आप सब पर। वेरी गुड। हाजा फिल किताब, हाजा फिल किताब, ये किताब में, ये किताब में है। मन फिल बैत, मन के मैंने होता है कौन है घर कौन, में? ये फिल नहीं है, याद रखिए ये मन कौन है। घर में मन है? कौन घर में है? कौन है घर में? मैं हूँ। रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह की रहमत हो उस औरत पर। वेरी गुड हाँ वेरी गुड। जी, इसका अल्लाह के तर्जुमा नाम कीजिए। से। अल्लाह के नाम से। ये याद रखिए, जो हम कहते हैं ना शुरू करता हूँ, हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ, ये शुरू जो है माजूफ है, यानी ये छुपा हुआ है। ये आदमी के अपने ज़हन में होता है कि मैं किस चीज के लिए शुरू कर रहा हूँ। तो वहां हम कहते हैं तर्जुमे में शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अरबी में शुरू का लफ्ज नहीं है, लेकिन उसको माजूफ समझा जाता है, यानी ये लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा। मस्जिद में है, इसकी अरबी बनाइए। फी मस्जिद, फी मस्जिद, उस औरत पर। अलैहा, उन सब में से कौन है? मन मिनुम, कुरान से। हाँ जी, इसका क्या होगा? अरबी बनाइए। मिनल कुरान, मिनल कुरान, मिनल कुरान। देखिए ना। और हम सब में वफीना, हाँ जी, वाफीना, और के लिए वाले आएंगे और फीना में। अब ये अरबी में जवाब दीजिए। हलिल्लाहु रहीम बिहा, नाम अल्लाह रहीम हाँ का जवाब भी हाई से होता है। हल फीहिम खैर, हिम आया है, क्या जवाब होगा? फीहिम खैर। हाँ, हिम जो है वो हिम के साथ ही जवाब आता है। हाँ, हल नाम अलैकुम देना, हाँ जी, अलैना दैना, मा अलैना दैन। अलैना अलैना। हाँ, हलिल्लाहु रहीम बिका का आ गया, आप क्या करूँगा? नाम अल्लाह रहीम भी। का तो ई। हल फीकुम खैर, कुम आ गया, अब मैं क्या करूँ भाई? कंप्यूटर नाम फीना खैर, नाम फीना खैर। फीना खैर, कुम के लिए वो कहता है कंप्यूटर ना लाओगे। तो आइए, आज का नुक्ता तालीम है, आप जो कुछ भी याद करते हैं आप भूल जाएंगे, उसको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखें, अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 1 घंटे के बाद 70% भूल जाते हैं। ये एक कुलिया है। अगर आप 1 घंटे के बाद उसे दोहरा लें तो वो आपको 1 दिन तक तो याद रहेगा, लेकिन 1 दिन के बाद फिर क्या होगा? आप 70% फिर भूल जाएंगे। और अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लें तो वो आपको 1 हफ्ते तक याद रहेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर 70% भूल जाएगा। और अगर आप 1 हफ्ते के बाद इसी तरह दोहराएं तो आपको 1 महीने तक याद रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएगा। और अगर आप 6 महीने के बाद दोहरा लें, 1 महीने के बाद दोहराएं, 6 महीने तक याद रहेगा, 6 महीने के बाद फिर 70%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बार बार दोहराने की जरूरत है। लेकिन दोहराएंगे कैसे? दोहराई का तरीका ये है कि पहले आप जो कुछ याद करते हैं उसे 1 घंटे के बाद दोहरा लीजिए, और फिर 1 दिन के बाद दोबारा उसे दोहरा लें, और फिर 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, और फिर 1 महीने के बाद, और फिर 6 महीने के बाद। इस तरह वो चीज आपको 1 साल तक याद रहेगी। यानी बार बार दोहराना। दोहराने से ये बात नहीं है कि एक दफा पढ़ के रख दिया और 1 घंटे के बाद कहें जी मुझे तो नहीं याद रहा।
نہیں، آپ اچھی طرح ایک چیز کو جب یاد کر لیتے ہیں تو اس کو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو ہے دہرائیں، دوبارہ سے یاد کریں، پھر 1 دن کے بعد یاد کریں، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، پھر وہ آپ کو یاد رہے. اسے میں نے آزمایا. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے ٹیبلز یاد کیے. ہمارے زمانے میں تو بڑی سختی ہوتی تھی، بڑی سزائیں ملتی تھی اور ہمیں ٹیبل یاد کرنے پڑتے تھے. اور 5ویں جماعت کے طالب علم کو 20 تک، یعنی 20 ضرب 20 ملٹیپلائی 20 تک جو ٹیبل آتے تھے، ہم نے یاد کیے. الحمدللہ آج بھی اس عمر میں، جبکہ میں اتنا 63 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے وہ ٹیبل سارے یاد ہیں. اور کبھی کبھی کلاس میں میں ویسے ہی مزاحیہ طور پر بچپن کے یاد رہتے سر، بڑھاپا کا یاد نہیں رہتی. کا ٹیبل کوئی سنائے، کوئی نہیں ہوتا ہے، میں فٹ فٹ کر دیتا ہوں 18 کا 17. تو یہ بار بار دہرانے سے چیز آپ کو ساری عمر تک یاد رہ سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو اس ترتیب سے ایک دفعہ یاد کر لیں اور اسے اسی ترتیب سے دہراتے رہیں. تو آئیے آج کے الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نے 63 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں تقریباً 23,000 بار کے قریب آئے. اپنے ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا. یاد رکھیے آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اسے نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد کیجیے، ٹیچر بنیے، اور اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کا یہ سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال جواب کی طرف. تو چلیے جی.